والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ہم صحیح بخاری سے دل کو نرم کرنے والی احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج ہم صحیح بخاری سے 6476 نے بیان کیا۔ انہوں نے ہم سے اور اس کا باب ہے زبان کو غلط باتوں سے محفوظ کرنا۔ انہوں نے کہا ہم سے لئیس نے سعد نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہم سے سعید مقبری نے بیان کیا، ان سے ابو شری خزائی نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے دونوں کانوں نے سنا ہے اور میرے دل نے یاد رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مہمانی 3 دن کی ہوتی ہے، مگر جو چیز لازمی ہے تو وہ پوری کرو۔ پوچھا گیا لازمی کتنی ہے؟ فرمایا کہ 1 دن اور 1 رات۔ اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطر کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ مہمانی جو ہے مطلب کسی کی آپ نے مطلب آپ اگر میزبان ہیں اور آپ کے پاس کوئی مہمان ہے تو اٹس جسٹ فار 3 days۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مگر جو لازمی ہے تو وہ پوری کرو۔ تو پھر پوچھا گیا کہ لازمی کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 1 دن اور 1 رات، مطلب کہ 24 hours۔ تو آپ کو بہت زیادہ اچھے سے اپنے مہمان کا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطر کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی زبان کو لاغو باتوں سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور اگر آپ کے گھر پہ کوئی گیسٹ آیا ہے تو آپ کو بہت اچھی سے خاطرداری کرنی چاہیے، اور ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 1 day and 1 night، اور میکسیمم جو ہے وہ 3 days۔ تو موسٹلی ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آ جائے تو ہم بہت زیادہ ناک چڑھا لیتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں ہمیں کرنی پڑ رہی ہے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کی چیز ایکسٹریم نیکسٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سارے مہمان جو ہوتے ہیں وہ مور دین 3 days کے لیے آ جاتے ہیں گھر پہ، تو یہ بات ان کو بھی خیال رکھنی چاہیے کہ یہ صرف 3 days کا ہی ہوتا ہے اور مور دین دیٹ۔ تو نیکسٹ حدیث صحیح بخاری 6477۔ یہ بھی سیم وہی باب ہے کہ زبان کو غلط باتوں سے اس کی حفاظت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں، کتنی کفر اور بے ادبی کی بات ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخ کے گڑھے میں اتنی دور گر پڑتا ہے جتنا مغرب سے مشرق دور ہے۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے بہت بڑا ریمائنڈر ہے کہ ہم اپنی زبان سے بس خوش اخلاقی والے الفاظ ہی ادا کریں، اور ہم اپنی زبان کو غلط باتوں سے غلط چیزوں سے محفوظ رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک کلیئر مطلب ایک بتا دیا کہ جب آپ بری چیز زبان سے نکالتے ہیں اور اس کے متعلق سوچتے بھی نہیں ہیں تو مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ کفر اور بے ادبی، یعنی کہ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق
آپ مطلب بہت سارے ایتھیسٹ کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ اللہ معاف کرے بہت ہی بری لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ہمیں ویسے بھی بینگ مسلمس جو ہے وہ خوش اخلاقی سے رہنا چاہیے، اور جو لوگ دوسرے ہیں مطلب نان مسلمس ان کو بھی آئی تھنک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی اس ٹائپ کی چیز نہیں بولنی چاہیے، کیونکہ خوش اخلاقی جو ہے وہ مطلب آل اوور اس کو اپلائے ہر کسی کو کرنا چاہیے. تو نیکسٹ حدیث 6478. ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. تو سیم اس سے ملتی جلتی حدیث ہے کہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں زبان سے نکالتے ہیں جن کو ہم بالکل امپورٹینس نہیں دیتے، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں اس کی بہت زیادہ ویٹیج ہو جاتی ہے ہمارے عمل کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب ہمارے درجے جو ہے وہ بلند کر دیتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کوئی ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، اور ہم اس کے بارے میں انکانشیسلی بول جائیں، اور اس کی وجہ سے ہم نعوذ باللہ استغفر اللہ جہنم میں جا سکتے ہیں. تو ہمیں اپنی زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، اور تھنک بفور یو اسپیک، یہ بہت ہی اچھا فارمولا ہے کہ آپ کو پہلے سوچنا ضرور چاہیے کہ what you are going to speak. تو ہمیں بہت زیادہ we should take care کہ ہم کیا بولنے جا رہے ہیں اور کس کے ساتھ بولنے جا رہے ہیں. تو اسی طرح جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہم انکانشیسلی بول جاتے ہیں اور وہ اچھی ہوں فار ایگزامپل، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس کے بدلے میں اجر عطا کرتے ہیں. تو چلیں 5:11 آئی تھنک چلیے بھی پڑھ لیتے ہیں. ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا. ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو یہ نیکسٹ باب یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رونے کی فضیلت کا بیان. تو مطلب 7 طرح کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، اور ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے مطلب جس نے تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو اٹس اے ویری سمپل یٹ بیوٹیفل حدیث، اور اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ ہوپ بھی ہے کہ جب ہم تنہا ہوں تو رادر دین کہ ہم کوئی اللہ معاف کرے فوحش ایکٹیویٹی میں جائیں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے چپکے. اور ڈیفینیٹلی جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریشنس کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت قریب سے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا سوچتے ہیں، تو آٹومیٹکلی یو اسٹارٹ ٹو ٹرائی کہ ہمارا رب ہمارے کتنا قریب اور ہمارے ساتھ کتنا رحم کا معاملہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بہت سارے لمحات نصیب فرمائیں کہ جس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر سے ہماری آنکھوں سے بہت سارے آنسو جاری ہوں، اور ہم تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر لمحہ یاد کریں. آمین. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں تفسیر. جزاک اللہ. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جی بالکل ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کہ اس کو تنہائی میں یاد کرتے ہیں.
اور اس کے علاوہ جو دوسری حدیثیں پڑھی ہیں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ زبان کی حفاظت کے حوالے سے، اس میں ہے کہ کئی دفعہ انسان ایسی باتیں بول جاتا ہے کہ اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ اس نے کفر بول دیا ہے یا یہ کتنا بڑا بے ادبی کا کلمہ ہے۔ اس میں ایک تو یہ کہ جیسے عموماً جب کوئی غم وغیرہ کا موقع آتا ہے یا کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا جیسے کوئی کسی گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے، وہ تو لوگ ایسے ایسے کلمے بول جاتے ہیں جو کہ ان کی نظر میں تو کوئی عام سی بات ہے لیکن وہ کلمہ کفر ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ ایسا بول دینا کہ اللہ کو اس کی ضرورت پڑ گئی تھی یا اللہ بہت ظالم ہے معاذ اللہ، یہ سب کلمہ کفر ہیں۔ یہ بولنے سے انسان ایمان سے باہر چلا جاتا ہے، یعنی انسان کا جو ایمان ہے وہ انسان کا ایمان چلا جاتا ہے، انسان جو ہے ایمان سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع پہ جو ہے یہ فرمایا جاتا ہے کہ انسان کو جو ہے بہت زیادہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر انسان ایمان سے باہر ہو جائے تو اس کو تجدید ایمان بھی کرنی ہے، کیونکہ وہ کافر ہو چکا تھا کچھ ایسے کلمے، اور اس کے بعد پھر تجدید نکاح بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے زبان کے معاملے میں، اور ویسے ہی رات سونے سے پہلے تجدید ایمان کر لینی چاہیے۔ انسان ایک بار کلمہ پڑھ لے کہ اگر مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ زبان کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ انسان جو ہے کوئی ایسی بات بول دے اللہ کے بارے میں یا رسول کے بارے میں، یا کوئی ایسی گستاخی کر دے کہ وہ پھر اللہ کی پکڑ میں آ جائے۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنی زبان سے جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ جو اللہ اور قیامت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ تو اچھی بات بولیں، ورنہ یہ ہے کہ ہم خاموش رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، ہم کچھ احکامات پڑھ رہے تھے لین دین کے، تو کل ہم نے کچھ اصول پڑھے تھے۔ کوئی کل جس نے کلاس لی ہے کوئی شامل ہے تو تھوڑا بتائیں ہم نے کیا پڑھا تھا، لین دین آپ نے کس طرح سے کرنی ہے؟ جی، کل ہم نے جو پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو وہ کسی مدت مقررہ مدت کے لیے، تو اس میں مطلب یہ ہے کہ آپ لکھ لیا کریں۔ جی جو مطلب کوئی لکھنے پڑھنے والا ہے اس سے لکھوائیں، اور جو قرض لینے والا ہے وہ خود مطلب بولے کہ یہ میں املا کروائے، جی، یعنی مدت بھی ڈیسائیڈڈ ہو، اتنے ٹائم کے لیے ہے، اتنی رقم ہے، اور اور لکھا ہوا بھی ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس ٹائم پہ کوئی گواہ بھی ہونے چاہیے، اس حوالے سے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی، ایک مرد، دو مرد ہونے چاہیے، اگر دو مرد نہیں ہے تو ایک مرد اور دو عورتیں لازمی ہونی چاہیے۔ جی بالکل۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ آپ کی جو ایون تجارت کی بھی آپ کی کوئی اس طرح کی ہیں، کوئی آپ کا کانٹریکٹ وغیرہ ایسی چیز ہے تو وہ بھی آپ لکھ لیں، ریٹن میں کر لیں، تو وہ جو ہے سب سے بہتر عمل ہے۔ تو پھر اسی کے ہم نے کچھ احکامات پڑھے تھے کہ آپ نے جو ہے جو لکھنے والے ہیں یا جو گواہ ہیں ان کو تنگ نہ کیا جائے، کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے۔ گواہوں کو جب گواہی دینے کے لیے اگر کبھی بلایا جائے تو وہ حاضر ہوں، اسے انکار نہ کریں گواہی دینے سے، اور جو ہے لکھ لینا جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت افضل عمل تھا، بہتر عمل تھا۔ تو اب اسی سے ہی ایک آیت آگے کنٹینیو ہوتی ہے، پھر یہ ٹاپک ایک جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں، آیت نمبر 283۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ واللہ بما تعملون علیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم ہو سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم نہ پاؤ کاتب یعنی کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ تو گروہ رکھنا، مقبوضہ قبضے میں، فَإِنْ آمِنَ اور پھر اگر اعتبار کرے، بَعْضُكُمْ بَعْضًا کوئی تمہارا کوئی کسی کا، فَلْيُؤَدِّ تو چاہیے کہ لوٹا دے، الذی جو شخص اؤتمن امین بنایا گیا، امانتہ اس کی امانت کا، ولیتق اللہ اور ڈرے اللہ سے، ربہ اپنے رب سے، ولا تکتموا تم نہ چھپاؤ، الشہادۃ گواہی کو، ومن یکتمھا اور جو کوئی چھپائے گا،
ریکنیکٹ ہو رہا ہے، انٹرنیٹ ایشو ہو گیا. یکتم ہا چھپائے فإنہ تو بے شک اسم قلبہ گنہگار ہے اس کا دل. واللہ بما تعملون علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، ہم دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے، رہن بالقبض پر معاملہ کرو. اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ. جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اچھا، اس کی تفسیر انہوں نے پوائنٹ آؤٹ تو کیا لیکن لکھی نہیں ہے. تو اس میں ہے کہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ انسان نے لین دین کا معاملہ کرنا، اس میں انسان نے آپ نے کوئی کاتب ڈھونڈ لینا ہے لکھنے والا، اسے آپ لکھوا لیں جیسے کانٹریکٹ ہوتا ہے، یا جیسے ہمارے ہاں اسٹامپ پیپر وغیرہ بنائے جاتے ہیں، لکھا جاتا ہے، پراپر سائن ہوتے ہیں، تو اس طرح سے لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں. تو اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تمہیں لکھنے والا نہ ملے تو گروہ رکھنا قبضے میں، یعنی اس سے مراد ہے کہ رہن بالقبض پر معاملہ کرو. آئیے یہاں پہ اس کی تفسیر نہیں لکھی، ہم اس کو آیت نمبر 283 ہم احسن البیان سے اس کو پڑھ لیتے ہیں. آیت نمبر 283. الحمدللہ ہماری 2-3 آیتیں باقی ہیں، انشاءاللہ ہماری سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو، یعنی اس کا یہ ہے کہ اگر سفر میں قرض کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آئے، وہاں لکھنا والا یا کاغذ پنسل نہ ملے، تو اس کی متبادل صورت بتلائی جا رہی ہے کہ قرض لینے والا کوئی چیز قرض دینے والے کے پاس گروی رکھ دے. اس سے گروی کی مشروعیت اور اس کا جواز ثابت ہوتا ہے. یعنی کہ کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے چیز رکھنے کے لیے تو آپ اس کو اس ٹائم اپنے کوئی چیز دے دیں. مطلب آپ کے پاس کوئی بھی اگر اس ٹائم کوئی قیمتی چیز ہے، کوئی گولڈ میں کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے جو اس کے متبادل ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے گروی رکھوا دیں اس کے پاس. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی ایک زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی. اگر گروی رکھی ہوئی چیز ایسی ہے جس سے نفع موصول ہوتا ہے تو اس نفع کا حقدار مالک ہوگا، اور گروی رکھی ہوئی چیز پر کچھ خرچ ہوتا ہے تو اس سے وہ اپنا خرچ وصول کر سکتا ہے، باقی نفع مالک کو ادا کرنا ضروری ہے. یعنی آپ اپنی کوئی چیز گروی رکھوا دیں. نبی سے بھی یہ ثابت تھا کہ آپ کی ایک زرہ یہودی کے پاس گروی رکھی تھی، آپ نے اس سے کوئی چیز لی تھی اور جب تک آپ نے اس کی قیمت نہیں ادا کر دی وہ گروی رکھوایا تھا. یعنی اگر آپ لین دین، اب دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریٹرن میں چیزیں آنا کتنا امپورٹنٹ ہے. کہ اب ریٹرن میں اگر نہیں آتا تو اس شخص کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس نے آپ کو پیسے دیے ہیں، تو آپ اس کو کوئی چیز اپنی گروی رکھوا سکتے ہیں وقتی طور پہ. تو اس میں 2 چیزیں بتائی گئی. اگر تو گروی ایسی چیز رکھوائی ہے جو کہ جس سے آپ کو کوئی نفع حاصل ہوتا ہے، فار ایگزامپل کسی کی کوئی کار ہے، اس سے کرائے پہ اس نے دی ہوتی ہے، اس سے اس کو خرچہ آتا ہے، تو اگر وہ اس کے پاس گروی رکھوا دے کہ تمہاری ہے لیکن یہ کہ اس سے آمدنی مجھے آتی رہے، تو وہ آمدنی لے سکتا ہے اس سے. اور دوسرا ہے کہ اگر اس پہ کچھ خرچ ہوتا ہے تو وہ پھر اصل جو اس کا مالک ہے وہی ادا کرے گا. تو آگے بتایا جا رہا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اپنے رب سے ڈرے اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ. تو اس میں یہ ہے کہ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اعتماد ہے اس پہ، اگر آپ گروی نہ بھی رکھیں تو آپ اس کے ساتھ اس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، آپ اس کے پاس چیز امانت رکھوا سکتے ہیں، تو آپ وہ کر لیں، وہ بھی صحیح ہے.
پھر فرمایا کہ ہرگز شہادت نہ چھپاؤ، یعنی گواہی کا چھپانا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے اس پر سخت وعید یہاں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اس لیے گواہی دینے کی فضیلت بھی بہت بڑی چیز ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بہتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی از خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے۔ اب یہ کہ ہم گواہ کیوں بنے، بھائی ہم اتنی بڑی مصیبت کیوں اپنے سر لیں، تو یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے کہ آپ کسی کے لیے گواہ بنیں، تو اس پہ اجر حاصل ہوتا ہے انسان کو۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا کہ سب سے بہتر ان میں سے وہ ہے جو کہ گواہی کے لیے بھی سے طلب بھی نہیں کیا گیا، وہ خود حاضر ہو گیا۔ ایک دوسری روایت بھی ہے کہ بدترین گواہ کی بھی نشاندہی فرمائی گئی ہے کہ کیا میں تمہیں وہ گواہ نہ بتاؤں جو بدترین ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دے کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو بہت ایک خطرناک معاملہ بھی ہے، اگر آپ جھوٹی گواہی دیں تو جھوٹا گواہ جو ہے وہ سخت گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ نیز آیت میں دل کا خاص ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ اطمینان دل کا فعل ہے، لہٰذا عزیز دل تمام اعضاء کا سردار ہے، اور یہ اعضاء موضع گوشت ہے کہ اگر یہ صحیح رہے گا تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اس میں فساد آ جائے تو سارا جسم فساد پہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ کس حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ جو شخص جو ہے گواہی شہادت چھپاتا ہے، یعنی شہادت یا تو جھوٹی دیتا ہے یا گواہی دینے کے لیے حاضر نہیں ہوتا، انکار کر دیتا ہے، تو کیا فرمایا گیا، اس کا دل گناہ آلودہ، کہ جس کا دل پاکیزہ نہیں ہوتا تو وہ تمام کا تمام ہی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا گیا اللہ سے جو ہے تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 284، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ للہ اللہ کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ بھی آسمان میں ہے، وما فی الارض جو کچھ بھی زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم جو بھی ہے تمہارے دل میں، او تخفوہ یا اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، فیغفر لمن یشاء تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخش دے گا، ویعذب من یشاء اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، بہرحال اللہ ان کا حساب تم سے لے گا، پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کا بیان ہے، اور آگے جو ہے سورہ بقرہ کی آخری دو عظیم آیتیں بھی آ رہی ہیں۔ تو یہ خاتمہ کلام ہے، اس لیے جس طرح سورت کا آغاز دین کی بنیادی تعلیمات سے کیا گیا تھا، اسی طرح سورت کو ختم کرتے ہوئے بھی ان تمام بنیادی اصولوں کی تعلیم دی گئی ہے جن پر دین کے اساس قائم ہے۔ تقابل کے لیے سورت کے پہلے رکوع کو سامنے رکھ لیا جائے تو مفید ہے۔ آپ جو ہے پہلے رکوع میں دیکھیں کہ ساری ایمانیات کا تذکرہ تھا، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور پھر جو ہے اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ تمام جو ہے شروع میں تھا، اور یہی تعلیمات آخر میں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، یہ دین کی اولین بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مالک زمین و آسمان ہونا، تمام چیزوں کا جو آسمان و زمین میں ہے اللہ ہی کی ملک ہونا، دراصل یہی وہ بنیادی حقیقت ہے جس کی بنا پر انسان کے لیے کوئی دوسرا طرز عمل اس کے سوا جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے۔ تو اب اللہ ہی حقیقی مالک ہے۔ یہ تمام جو احکام شریعت ہم نے پڑھے، جو ہم نے جو ہے چیزیں پڑھی ہیں دین کی عمل کرنے والی، تو وہ وہی شخص کرے گا جو اس پر ایمان لاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کا ہی ہے سب کچھ، اسی کا ہی حکم ہے، اسی کی بادشاہی ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہی ہے، تو پھر وہ صحیح معنوں میں اللہ کے آگے جھکے گا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے تم اپنے دل میں جو کچھ ہے وہ چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اس فقرے میں مزید دو باتیں ارشاد ہوئی، ایک یہ کہ ہر فرد کہ انسان فرداً
اللہ کے سامنے ذمہ دار اور جواب دہ ہے. دوسرا یہ کہ جس بادشاہ زمین و آسمان کے سامنے انسان جواب دہ ہے وہ غیب و شہادت کا علم رکھنے والا ہے، حتیٰ کہ دلوں کے چھپے ہوئے ارادے اور خیالات تک اس سے پوشیدہ نہیں ہے. تو اب جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ فار ایگزامپل کسی آفس میں آپ ہیں، وہاں پہ آپ جواب دہ ہیں اپنے باس کے آگے، تو وہاں پہ کیا معاملہ ہوگا کہ آپ اپنے جو بھی آپ نے اپنا ٹاسک آپ کو دیا گیا تھا، اس والے سے کوشچن ہوتا ہے کہ آپ نے کیا ہے نہیں کیا، تو اس کو میں بھی آپ دھوکہ دے سکیں، اس کو معلوم نہ ہو کہ آپ اپنا ٹائم ضائع کرتے رہیں، آپ کام کرتے رہیں. لیکن اللہ تو وہ بادشاہ ہے جو کہ علم غیب رکھنے والا ہے. وہ جب آپ سے سوال کرے گا، وہ جب بلائے گا تو وہ ہمارے ایک ایک عمل سے واقف ہوگا، حتیٰ کہ ہمارے دل سے گزرنے والے خیال سے بھی اللہ واقف ہے، تو اس سے کچھ بھی چھپایا نہیں جا سکے گا. دوسرا یہ کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ کے آگے پیش ہوگا، اور جو ہے ایک ایک کر کے جیسے سب کو موت آنی ہے، ہم اللہ کے آگے فرداً فرداً پیش بھی ہوں گے. تو اس کے آگے پھر انسان کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے پھر اس کا اختیار ہے، جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ اللہ کا اختیاری مطلق کا بیان ہے. اس کو کسی قانون نے باندھ نہیں رکھا کہ اس کے مطابق عمل کرنے پر وہ مجبور ہو، بلکہ وہ مالک مختار ہے. سزا دینے اور معاف کرنے کی کلی اختیارات اسی کو حاصل ہیں. یعنی اب اللہ کا جو ہے تمام کلی اختیار ہے. وہ چاہے تو ایک چھوٹے سے عمل پہ انسان کو جنت عطا فرما دے، چاہے تو ایک بڑے سے بڑے اعمال بھی قبول نہ کرے، کوئی ایسا کلمہ کفر، ایسی گستاخی، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل انسان نے کوئی ایسا ظلم کر دیا ہو کہ وہ جو ہے تمام اس کی نیکیاں کو جو ہے اس کو ریت میں تبدیل کر دیا جائے اور انسان کو جہنم میں ڈال دے. یہ اس کی منشا ہے، وہ کسی قانون سے باؤنڈ نہیں ہے جیسے ہم باؤنڈ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کرے، تو ہمیں اسے اس کی عافیت کا، اس کی رحمت کا، اس کی مغفرت کا ہی سوال کرنا چاہیے. کلاس کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا. اگر آپ لوگ کہیں تو ہم اگلی دو آیتیں آج ہی کمپلیٹ کر لیتے ہیں، ورنہ یہ کہ کل انشاءاللہ ہماری پھر سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو کیا سجیشن ہے، آج ہی کمپلیٹ کریں یا ہم کل اس کو کر لیں؟ کل ہی کر لیں گے. چلیں کل انشاءاللہ. کل کر لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل. چلیں آگے دو آیتیں ہیں، عظیم آیتیں ہیں، تو پھر ان کو آرام تسلی سے ہی کریں گے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں آج ہم نے جو بھی احادیث مبارکہ میں سنا، جو ہم نے سورہ بقرہ میں سنا، جو ہم نے تفسیر میں سنا، اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنی زبانوں کو جو ہے خصوصیت کے ساتھ ان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے کوئی ایسا کلمہ نہ ہماری زبان سے نکل جائے جو اللہ کے ہاں سخت ناراضی کا باعث ہو. ہماری زبان سے ایسا ہی کلمہ نکلے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہو، اس کے حبیب کی رضا کا باعث ہو، اور ہم جو ہے ہمیشہ اچھی بات ہی بولیں اپنی زبان سے. اور آج ہم نے کافی امپورٹنٹ چیزیں پڑھی ہیں، ہم نے جو حدیث پڑھی ہیں ان میں بھی کافی امپورٹنٹ چیزیں تھیں. اللہ پاک یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.